قیامت آئے گی اور یہ کبھی برباد ہو گیا. اتنا اچھا باغ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ برباد ہو سکتا ہے؟ اور مجھے نہیں پتا کہ اگر آئے بھی، اگر مرنے کے بعد زندہ بھی ہوا تو وہاں بھی مجھے ایسی دنیا میں ملا، وہاں بھی بہت، یعنی ایک سائیکولوجی نفسیات ہوتی ہے. آج کے جتنے بھی دنیا کی نعمت اللہ نے جن کو دے رکھی ہے، مال دولت، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں بھی ملے وہاں بھی ملیں گے، کون چھیننے والا ہے ہم سے. تو اس دوست نے، ان کے نوجوان ساتھی نے کہا کہ دیکھو، تم جب باغ میں داخل ہو تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کیا تم نے؟ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا؟ یہ ایک لفظ ہے ماشاء اللہ جو عام طور پر روزانہ استعمال ہوتا ہے، لیکن آدمی کا سوچ کیا کہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوگا، میری مرضی نہیں چلے گی. تو اس گھمنڈ میں آ گیا کہ میرے پاس اتنے یہ ہے اور یہ کبھی چھین نہیں سکتا ہوں، اور مرنے کے بعد اگر زندہ بھی ہونا تو مجھے اس سے زیادہ مل جائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی. اگر دنیا میں کسی کی پکڑ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خیر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو صحیح راستہ مل جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے. ایک آندھی آئی اور پورے باغ کو چٹیل میدان کر دیا، ایسا بنا دیا کہ جیسا تھا ہی نہیں وہاں پر کچھ. چھتوں پر یعنی چھتیں گری اس کے اوپر، مٹی. اور تو کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کا شریک نہ ٹھہراتا کسی کو. تو قرآن نے جو الفاظ اس کے نقل کیے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا جیسے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں، نافرمانی پر آ جاتے ہیں، گناہوں پر آ جاتے ہیں. ایک عبرت بنایا. تو اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے چاروں جو واقعات میں یہ چیز بتائی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے، جو مال و متاع ہے، جو جائیدادیں ہیں، جو باغات ہیں، جو محل ہیں، جو بھی دنیا میں بادشاہتیں ہیں، ان سب کو دنیا کی زینت بنایا ہے کہ آدمی کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں، ایگزام لیں. من احسن عملا، کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایگزام کس کو زیادہ دیا، کس کو بہت زیادہ دیا، کس کو کم دیا، تاکہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، خدا کو یاد رکھتا ہے، خدا کے احکامات پر چلتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کو بتلایا. انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، ایک لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے. وزینۃ و تفاخر، اور زینت ہے اپنے آپ کو سجانا اور فخر کرنا کہ میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے. اور مال و اولاد میں فخر کرنا، فی الاموال والاولاد، کہ میرے پاس اتنے بیٹے ہیں میرے، اور میرے پاس اتنی جائیدادیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے. آنکھ بند ہوتی ہے ختم. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں یہ بتائیے سچ کیا ہے، ایسا سچ جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے. اور جھوٹ کیا ہے؟ اگر نہیں بتلا تجھے پھانسی پہ چڑھا دوں گا. اب وزیر پریشان. اور تیسری سوال یہ اس نے کیا کہ آدمی کب کسی کے سامنے جھک جاتا ہے. اب وہ وزیر 3 دن کی مہلت دی، وہ پریشان گھوم رہا. اب آخری دن سے یقین ہو گیا بس آج تو میری جان جائے گی، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. سوچتا کہ سچ کیا ہے، کبھی سوچتا کہ آسمان سچ ہے، پھر سوچ سائنسدان تو آسمان کو نہیں مانتے، کہتے حد نظر کا نام ہی آسمان ہے. کبھی خدا سچ ہے تو بہت سارا خدا کو نہیں مانتے. تو ایک جگہ پر ایک کھیت میں سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی ہل چلا رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی تم شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو، اچھے کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کے، کچھ پریشان نظر آتے ہو. کہاں آج میری زندگی کا آخری دن ہے. آخری دن کیسے پتہ چلا تمہیں؟ کیونکہ بادشاہ نے یہ 3 سوال کیے تھے، کوئی جواب میرے پاس ہے نہیں. کہا اچھا کوئی بات نہیں. بادشاہ کہنا ہے سچ یہ ہے، موت دنیا میں حقیقت ایک سچائی ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلاتا. خدا کو تو بہت جھٹلا دیں گے، آسمان کو جھٹلا دیں گے، ہر چیز کے جھٹلانے والے دنیا میں، لیکن موت کو کوئی آدمی ایسے نہیں جو موت کو جھٹلانے والا ہو. خوش ہو گیا وزیر کہ ایک سوال کا جواب تو مل گیا. اور جھوٹ کیا ہے؟ کیونکہ جھوٹ یہ دنیاوی زندگی ہے. ہاں آدمی سمجھتا ہے یہ میرا، وہ میرا، یہ بیوی میری، بچے میرے، دکان میری،
کاروبار میرا, بینک بیلنس میرا. جب آنکھ بند ہوئی قبر میں گیا کہ آنکھیں بند اور آدمی افسانہ ہو جائے, کہانی بن جاتا آدمی. دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ عمل کے سوا, ایمان کے سوا. دھوکے میں پڑا ہوا تھا کہ سارا میرا ہے. آنکھ کھلی تو پتہ چلا قبر میں کہ کچھ بھی میرا نہیں ہے. تو یہ جھوٹ ہے, سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے سارا میرا ہے. اور تیسرا سوال کا جواب کہ آدمی جھکتا کب ہے کسی کے سامنے. تو وہ بوڑھا جو ہل چلا رہا تھا کھیت میں کہنے لگا چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ, یہ لسی ہے, یہ روٹی ہے. ایک کسان کاشتکار کی غذا یہی ہوتی ہے, وہاں پہ پیاز ہوتی ہے, لسی ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے. وہ کھانے میں شریک ہو گیا. اس کے بعد میں دیکھا کتا ہے تو کتے کو تھوڑی لسی ایک مٹی کے برتن میں ڈال دی اس نے. کا تیسرا سوال کا جواب. تو اس بوڑھے نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ لسی آپ کتے کے ساتھ پیو اسی برتن میں. اب وزیر ہے اور وہ اس لسی کو جھکا اس کی طرف, تو بوڑھے نے پکڑ لیا کہ نہیں. میں صرف یہ سوال کا جواب دینا چاہتا تھا کہ آپ اپنی غرض کے لیے تیار ہو گئے کتے کے ساتھ جھک کر وہ لسی پینے کے لیے جیسا کتا پی رہا تھا, کیونکہ آپ کی غرض تھی, سوال معلوم کا جواب چاہیے تھا آپ کو. تو آدمی جھکتا ہے اپنی غرض کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ایک آخرت کی زندگی ہے. نبی آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں محنت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی ہے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے دشمنوں کی الکار ہے, متحدہ محاذ کفار مکہ نے سارے یہودیوں کو, سارے بت پرستوں کو, سارے کافروں کو 24,000 کا لشکر, مدینے کی چھوٹی سی آبادی ہے 2-3 ہزار کی, اور خندق پتھریلی زمین میں, آپ کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں, صحابہ کے بھوک کی حالت ہے. جب آدمی کام کر رہا ہو ایسی حالت میں تو ہوتا یہ مزدور کو دیکھا ہوگا آپ نے, پل برج بنا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں, کوئی چیز ہیوی چیز اٹھا رہے ہیں تو کچھ گانا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہیا وہ ہیا یا ایسی آواز لگانے شروع کر دیتے ہیں. آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ اس حالت میں, صحابہ کے زبان پر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ارے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے راستے کی مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے, جھیلتے رہیں گے, تکلیفوں کو اٹھاتے رہیں گے, جہاد کرتے رہیں گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہ زندگی کوئی ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے, گزرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ گیا, ویٹنگ روم میں تھوڑی دیر ٹھہر کر ٹرین آ گئی چلا گیا. یہ دنیا کی زندگی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے آخرت وہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے. آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ, یا اللہ تیرے لیے تکلیفیں مشقتیں اٹھا رہے ہیں یہ انصار مہاجر, ان کو مغفرت فرما دے, ان کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جب آدمی آخرت کو سامنے رکھ کر چلتا ہے, دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی جب آخری وقت ہوا دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں, ان کی بیوی رو رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں, دنیا کو چھوڑ رہے ہیں, ان کی بیوی. تو حضرت بلال خوش ہیں, غدن نلقل احبہ محمدن و حسبہ, ارے کل تو بڑی خوشی کا بات ہوگی, کل ملیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے لیے دنیا میں ان کے پردہ فرمانے کے بعد ہم تڑپتے ہیں, اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے, صحابہ سے ملیں گے. تو آخرت کو سامنے رکھ کر کہ آخرت کے آدمی دنیا کا نفع نقصان کو نہ دیکھے, آخرت کا نفع نقصان کو دیکھے. تو پورے سورہ کہف میں یہی باغ والوں اصحاب جنت میں یہ بتلایا. اس کے بعد واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا, خضر علیہ السلام کا واقعہ. یعنی ایک عجیب واقعہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلایا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو تشریع شریعت کے نبی نہیں تھے, جن کو علم اللہ نے دیا تھا لیکن وہ تعلق اس کا شریعت سے نہیں تھا, انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نہیں تھا. حضرت خضر علیہ السلام والا علم اگر کسی کو مل جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور چلا کیسے رہے ہیں؟ نہ اس کا پتہ دے رہے ہیں اور نہ ان کا نام دے رہے ہیں، بلکہ یہ فرما کہ بس اپنا ناشتہ تیار، مچھلی بھون لو اور چلو، اور جب دیکھو کہ ختم ہو گئی تو سمجھو کہ بس یہاں مجھے آنا تھا۔ جس طرح پر تبلیغ والے ہوتے ہیں، وہ بھی وہی پتہ نہیں دیتے ہیں کہاں جانا ہے، کس شہر میں جانا ہے، کس ملک میں جانا ہے، بس اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اور جب توشہ ختم ہو جائے جو جیب میں جو لے کر نکلے نا، تو پھر بھاگ مت آیا، یہ سمجھو کہ اب صبر کرو اور جمو، پھر وہاں وہ رہبر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کرانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مچھلی بھون لی، ایک خادم ساتھ میں ہے، چلے، اور چلتے چلتے روز دیکھتے توشہ ہے، کہاں چلو آگے چلو، توشہ ہے۔ اب جب ختم ہو گیا، ختم کیا ہوگا، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر اللہ نے آب حیات کا سرچشمہ ہوا ہے، بھائی چھینٹا پڑا وہ مچھلی زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلے گی۔ تو اب یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی نص قطعی سے نہیں کہہ سکتا نبی تھے، ہو سکتا نبی ہو سکتا نہ بھی ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نص قطعی سے قرآن یہ کہہ رہا، بار بار کہہ رہا کہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ تو اللہ نے ایک ایسے علم والے کے ساتھ جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتا، آخرت کی کامیابی سے، دنیا کی کامیابی سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلایا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اصل میں ہوا بھی اسی پر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کا نبی ہوں میں، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی ہوں آج کے دور کا، مجھ سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہوگا؟ انہوں نے کہہ دیا میں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں جواب دیتے کہ اللہ جانے کس کو کیا علم دے رکھا ہے، اچھا چلو اب ایک اور علم سے تمہارا تعارف کراتے ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلایا، جس طرح اس طرح چلایا کہ بس بولنا نہیں، دیکھتے رہو کیا ہے۔ باندھ لیا خضر علیہ السلام نے کہ بس اس شرط پر میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے کہ تم کچھ بولیو مت۔ اب صاحب شریعت نبی اگر شریعت کے خلاف ہی کوئی بات دیکھیں تو کیسے برداشت؟ چنانچہ اب چلے۔ اب ایک کشتی والوں نے دیکھا کہ بزرگ لوگ ہیں، نیک نظر آتے ہیں، انہوں نے بغیر کرائے بھی ان کے پاس نہیں ہے، بغیر کرائے کے ان پر مہربانی کرتے ہوئے کشتی میں بٹھا لیا۔ حضرت خضر نے دیکھا جب کشتی بیچ میں پہنچی تو اس کا تختہ توڑا کشتی کا، یعنی اول تو انہوں نے مہربانی کی، بغیر کرائے کے بٹھایا، اور آپ وہ کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ کیا غلط حرکت کی آپ نے؟ لیکن حضرت خضر کو کوئی اور علم تھا، کائناتی علم تھا، تکوینی علم تھا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ سامنے ایک بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، اسے جنگ کی صورتحال ہے، کسی اور بادشاہ سے اس کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اسے کشتیاں چاہیے، اور لوگوں کی ثابت سلامت اچھی کشتیوں کو چھین رہا ہے۔ اس میں نقص اور پیدا کر دوں، اس میں تھوڑا عیب پیدا کر دوں، اس کا تختہ توڑ دوں تاکہ وہ اسے ٹوٹی پھوٹی کشتی سمجھ کے چھوڑ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ڈبونے کا ارادہ سب کو؟ فرمایا نہیں، ترانے کے لیے، بیڑا پار لگانے کے لیے یہ علم خضر علیہ السلام کو ملا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، کچھ اور صبر کرتے تو انہیں جو علم ملتا ہمیں بہت فائدہ اس سے پہنچتا، ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے۔ اب یہ علم کہ جب زمانے میں حالات ایسے ہوں، کفر کا غلبہ ہو، تو پھر کشتی توڑ کر چلنا ہے، یہ ہمارے اکابرین کے سمجھ میں آ گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند ایک ایسا کوئی نقشہ نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے پڑ رہے ہیں، کھانے پینے کا اسباب نہیں ہے، بازاروں میں جاتے ہیں، سبزی فروشوں کے جو شام کو دکانیں اڑ جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہاں جو سبزی نیچے پڑی ہوئی ہے اس کو لاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اور دھو کر اس کو ابال کے کھا لیتے ہیں۔ لائٹ اب چراغ تک نہیں ہے، بجلی جو سرکاری جو ہے وہاں پر کھمبوں کے پاس، تو ایسا ان کے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں سادگی کے ساتھ چلو، اور ایسے اللہ کا شعر وہاں سے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انگریزوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کیا کہ انہوں نے تختہ توڑ کر چلے۔ شاندار، ہر جگہ دنیا میں جب کفر کا غلبہ ہو اور دین کے جتنے کام اگر شان و شوکت کے ساتھ ہو، بڑے بڑے اشتہارات ہوں، ایڈورٹائزمنٹ ہو، ہاں نعرے لگے انقلاب کے، تو پھر کفر سے باقی نہیں چھوڑے گا، جس طرح اخوان المسلمین کے ساتھ ہوا۔ اخوان کے ساتھ مصر میں یہ ان کے لوگوں نے ان کو ذبح کروا دیا۔
تو ایسے دور میں جب کفر کا